افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور غم میں نہ ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو، منافقین کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور حق کی طرف بلا رہے تھے، جبکہ یہ لوگ کفر کی طرف جا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے دل میں رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، اور دل میں بوجھ سمجھتے تھے کہ میں ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ کفر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب یہ کفر اختیار کرتے ہیں یا اسلام پر آتے ہیں، اب یہ معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے، اور یہ کفر کی طرف جا کر اللہ رب العزت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اسلام پر، حق پر آ جانا یا کفر پر رہنا، اسلام پر آ جانے سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں، اور اسلام کو چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ فائدہ اور نفع اور نقصان سب انسان کا اپنا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو کوئی کفر پر آ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی دنیا کے اندر ان کا مال و متاع، دنیا کے اسباب ان کے پاس زیادہ ہونا اور دنیا کی ترقی ہونا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو یہ سب کچھ دنیا کے اندر دے کر امتحان اور آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، اور آخرت میں پھر انہی چیزوں کا مواخذہ ہوگا اور پھر یہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ کفر کر رہے ہیں پھر بھی دنیا کی نعمتیں ان پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 177۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بے شک جنہوں نے مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بات کو دوبارہ دہرایا گیا کہ جو لوگ دنیا کو انہوں نے لے لیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان کو قبول کرتے، شریعت پر آ جاتے، حق پر آ جاتے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیا کو لے لیا، یعنی انہوں نے اس چیز میں اپنا فائدہ دیکھا دنیا میں، تو اس لیے اس کو اختیار کر لیا اور کفر کر لیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، بلکہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں،
اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں انہیں، اس میں کچھ بھلا ہے ان کے حق میں۔ ہم تو مہلت دیتے ہیں اس لیے تاکہ ترقی کریں وہ اپنے گناہوں میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب کافروں سے خطاب کیا اس آیت میں کہ کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہو رہی، اللہ کا عذاب اس دنیا کے اندر ان پر نہیں آ رہا، تو اس کی حکمت بتا دی گئی کہ یہ مہلت ہے دراصل، اور اس مہلت سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہو رہی ہے، بلکہ یہ مہلت انہیں آخرت کے عذاب کے بڑھانے کا باعث بن رہی ہے، اور یہ اس صورت میں کہ جب یہ آخر دم تک اپنے کفر پر قائم رہیں گے۔ اور اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے دنیا میں کہ یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے، یہ کفر کو چھوڑ کر اسلام پر آ جائیں، باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کر لیں، تو یہ مہلت ان کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے بھی یہ مہلت ہے کہ وہ گناہگار اگر ہیں تو اللہ رب العزت انہیں فوری طور پر پکڑ نہیں فرما رہا، بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے، تو اس مہلت کو اپنے حق میں غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ کی طرف آنا چاہیے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو کفار کے لیے فرمایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ تو آ نہیں رہی، لہٰذا ہم جو کفر پر ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اس لیے وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت ان کے گناہوں کے بڑھانے کا باعث ہو رہی ہے۔ جب وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور اپنے کفر پر ہی جمے ہوئے ہیں، تو یہ مہلت ان کے کفر میں، ان کے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں عذاب کی ایک صورت بتائی کہ رسوا کرنے والا، یعنی میدان حشر میں عذاب کی ایک صورت رسوائی کی بھی ہوگی کہ جب سب کے سامنے ذلت اور رسوائی ہوگی، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس وقت یہ گناہگار یہ چاہیں گے کہ ہمیں جلد سے جلد جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اور جس ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہیں اس سے ہم بچ جائیں اور یہاں نہ رہیں بلکہ جہنم میں چلے جائیں، یعنی وہ ایسا رسوائی والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ان تینوں آیات کے اندر تین مختلف عذابات کا ذکر فرمایا گیا۔ پہلے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہوگا، عظیم عذاب ہوگا، اور وہ عذاب جسے اللہ عظیم فرما رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 179، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نہیں کہ تمہیں چھوڑ دے، یعنی مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں، یعنی غزوات کے اندر عارضی جو انہیں شکست مل رہی ہے
اور اس کے اندر جو انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور کفار ان کے مقابلے میں زور آور ہے، ساز و سامان میں بھی، تعداد میں بھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس حالت پر اہل ایمان ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت اور مشیت ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے، خبیث اور طیب کو الگ کر دے۔ یعنی یہ ایسے حالات ان کے پر جب آئیں گے تو یہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جب شریعت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہیں گے، تو پھر یہ ان سے ممتاز ہو جائیں گے جو منافق ہیں، زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دل کے اندر ان کے نفاق ہے، کفر ہے، تو یہ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اللہ ایسا ہی چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر ایسے حالات آ رہے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں غیب کی چیزوں پر خبر نہیں دے گا، یعنی عام انسان، عام مسلمان جو ہیں، اللہ رب العزت انہیں غیب کی چیزوں پر مطلع نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حکمت اور مشیت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے انہیں منتخب کر لیتا ہے، یعنی غیب کی جو خبر ہے وہ اللہ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات نہیں معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کی خبر دے دیتے ہیں۔ غیب کی خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ خبر عام لوگوں کے لیے غیب کی ہوتی ہے، جبکہ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ کی طرف سے وحی کی ایک صورت اور علم کی ایک صورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو غیب کی بات کہی گئی۔ باقی رہی یہ بات کہ اہل ایمان کو، عام مسلمانوں کو حکمت اور مشیت کی وجہ سے ان غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کیا جاتا، اور یہ اس لیے ساتھ ہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی فرما دیا کہ اللہ انہیں جنہیں منتخب کرتا ہے انہیں یہ بات ان باتوں پر مطلع کر دیتا ہے، لہٰذا تم انہی سے رجوع کرو، اور وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں اس قسم کی حکمت کی تعلیم تمہیں دیں گے، مشیت کی تمہیں تعلیم دیں گے کہ اللہ کی طرف سے ایسی صورت کیوں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جب اللہ کی طرف سے ایمان اور تقوی اور ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر اسی چیز کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اس لیے آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو تمہارا کام جو ہے وہ یہ ہے، اللہ جس چیز کا تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور جب تم ایمان لے آؤ گے اور پھر ایمان کے لانے کے جو تقاضے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کا مطلب ہے کہ جو احکامات دیے گئے ان کو پورا کیا جائے گا، تو ان تمام احکامات اور ان تمام اعمال کے ذریعے سے تقوی جو حاصل ہوگا وہی تمہارا مقصد اور منشور ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، اتنا اجر کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ ترغیب کے طور پر فرمایا ہے کہ تم جب یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اعمال کی قدردانی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اعمال کرو تو اللہ کے ہاں تمہاری کوئی قدر نہ ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دینا شروع کر دے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اس لیے مختلف آیات کے مختلف پیرائے میں یہ فرمایا گیا جب ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔